الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم بأحسن الذی كانوا يعملون. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ألم يعلم بأن الله يرى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. بر آسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مگر دل آزردہ مولا تو نے ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی کوشش، ہم نے تو جہنم کی بہت کی کوشش، مگر مولا تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا. یسرب کو مسکرا کے دیکھا مدینہ بنا دیا. نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یسرب کو مسکرا کے دیکھا مدینہ بنا دیا. جنت کے پتوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے ہمارے نبی کا پسینہ بنا دیا. نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق ذرا سر کے بل چلو، طیبہ کی راستے کا تو کانٹوں بھی پھول ہے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. اور دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. میرے انتہائی واجب الاحترام تقریباً 7واں سال ہے آپ لوگوں کے سامنے حضرت بابا محمد سلیم و ماسٹر ظہور الدین صاحب اور دوسرے رفقا کی محبت ہمیں کھینچ لاتی ہے، اور حضرت بابا دیوان رحمہ اللہ ان کے اصال ثواب کی محفل ہے. اللہ جانتا ہے مجھے پچھلے 3-4 دنوں سے بڑا تیز بخار تھا، اور اب بھی میں گولیاں لے کر آیا ہوں، اور ان کی محبت ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان آدمی، مومن آدمی ہر حال میں غمی ہے، خوشی ہے، زندہ ہے، مر گیا، ہر حال میں مومن کا اللہ رب العزت نے فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو اللہ کے پیارے کلام میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھی، تھوڑی توجہ رکھنا، 14واں پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں
من عمل صالحا من ذکر او انثى، فرمایا چاہے کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا صالحہ، جو کوئی آدمی اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، ایماندار ہو، ایمان والا ہو۔ اللہ فرماتے اچھے اعمال کرنا تمہارا کام ہے، اللہ پھر بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں عرش والا رب وعدہ کرتا ہوں تمہاری دنیا کی زندگی اچھی بنا دوں گا، دنیا کی زندگی کو تمہارے زندگیوں میں راحت اور سکون بھر دوں گا۔ اللہ اگر جو یہ بات نہ مانے، اللہ فرماتا ہے پھر میں ذلیل کر دوں گا۔ جو بات مانتا گیا، آپ تاریخی واقعات اٹھا کے دیکھیں، نبی اور صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، جس نے نبی کو دیکھا ہے، خدا کی قسم پھر وہ دیکھنے کے بعد جس کے دل میں آیا وہ کلمہ پڑھتا چلا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں اپنے پیارے حبیب کو پیدا کرنا نہ چاہتا میں ساری کائنات نہ سجاتا۔ فرمایا کہ میں نے کائنات کو بنایا ہے اپنی محبوب کے لیے بنایا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے الف سے لے کے والناس تک قرآن پاک پر نظر دوڑائیے، ہر ورق پہ، ہر سطر پہ، ہر لفظ پہ تمہیں نبی کی محبت نظر آئے گی، نبی نظر آئے گا۔ ہر جگہ دیکھ لیجئے، میں نے قرآن اور حدیث اور سنت کا یہ نچوڑ نکالا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کچھ نہیں مانگتے، صرف اور صرف اللہ اپنے محبوب کی ادا اور اپنے محبوب کی محبت چاہتے ہیں۔ پورے قرآن کو دیکھ لیجئے، کہیں اللہ فرماتے ہیں، کسی نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا نا، عائشہ بتا تو صحیح میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا، ہمارے نبی کا خلق تو بیان کیجئے، ہمارے نبی کی شان تو بتائیے نا۔ میری اور تیری ماں، مومنین کی ماں حضرت سیدہ مطہرہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے لوگوں اگر تم نے نبی کی صورت اور سیرت کو دیکھنا ہے، نبی کی صورت اور سیرت کو پڑھنا ہے، الف سے لے کے والناس تک سارا کا سارا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے، تمہارے نبی کی سیرت ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا تو صحیح نا میرے محبوب کا نام کیا ہے؟ قرآن بول کے کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن نام تو تو نے بتا دیا، میرے محبوب کا چہرہ تو بتانا۔ قرآن کہتا والضحیٰ، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی زلفیں تو بتانا۔ قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی آنکھیں تو بتانا۔ قرآن جواب دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کے لب تو بتانا۔ قرآن کہتا ولسان وشفتین، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کے دانت تو بتانا۔ قرآن کہتا یاسین والقرآن الحکیم، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کا سینہ تو بتانا۔ قرآن کہتا لم نشرح لک صدرک، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی ہاتھ تو بتانا۔ قرآن کہتا ید اللہ فوق ایدیہم، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی بات تو بتانا۔ قرآن کہتا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی بات بتا۔ قرآن جواب دیتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کا مکہ میں آنا جانا بتا۔ قرآن بولتا ہے خدا کی قسم پھر میں کیوں نہ کہوں، آپ چار اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں، جو تین کتابیں اتاری اللہ نے اکٹھی دی ہیں، لیکن قرآن پاک اکٹھا نہیں دیا ہے، اللہ نے 23 سال کا عرصہ لگا دیا ہے۔ باقی جب تین کتابیں دینے کی باری آئی ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ آجا کوہ طور پر، تجھے میں تورات دینا چاہتا ہوں، بلا کر کتاب دی ہے۔ فرمایا عیسیٰ آجا کتاب دینا چاہتا ہوں، بلا کر کتاب دی ہے۔ داؤد اپنے عبادت خانے میں آجا کتاب دینا چاہتا ہوں، بلا کر کتاب دی ہے۔
جب باری آئی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا کی، اللہ نے بھلایا نہیں ہے، فرمایا محبوب تو بدر میں ہوگا، میں قرآن بدر میں بھیج دوں گا، محبوب تو مکہ کی گلیوں میں ہوگا، قرآن مکہ میں بھیج دوں گا، تو مدینہ کی گلیوں میں ہوگا، قرآن مدینہ میں بھیج دوں گا، تو اما عائشہ کے بستر پہ ہوگا، قرآن وہاں بھیج دوں گا، محبوب ہاں ہاں تو حنین میں جائے گا، میں قرآن بنا دوں گا، محبوب احد میں جائے گا، میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو چلے گا، میں قرآن بنا دوں گا، تو بیٹھے گا، میں زمین کو پستی عطا کر دوں گا، محبوب تو کھڑا ہوگا، میں آسمانوں کو بلندی عطا کر دوں گا، محبوب تو چاند کی طرف اشارہ کرے گا، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، محبوب تو درخت کی طرف اشارہ کرے گا، درخت چیرتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کے آپ کا کلمہ پڑھ کے چلا جائے گا، محبوب آپ غصے میں آئیں گے، میں جہنم بنا دوں گا، محبوب آپ مسکراؤ گے، میں جنت بنا دوں گا، محبوب آپ چہرے پہ زلفیں کرو گے، میں رات بنا دوں گا، زلفوں کو ہٹاؤ گے، میں دن بنا دوں گا، نہ محبوبہ نہ ہاں ہاں اگر آپ ابو ہریرہ کی ماں کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، میں ابو ہریرہ کی ماں کو کلمہ نصیب کر دوں گا، آپ کے ہاتھ بلال کی بکری کو لگیں گے، میں بلال کی بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دوں گا، محبوب نانا آپ کے ہاتھ جابر کے خانے کو لگے گئے، میں 4 آدمیوں کا کھانا 1500 صحابہ کو پورا کر دوں گا، نہ محبوب نہ آپ کے ہاتھ بکری کو لگے، تھنوں میں دودھ اتر آئے، محبوبہ آپ جابر کے باغ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جابر کا باغ 1 سال میں 2 دفعہ پھل دینا شروع کرے گا، نہ محبوبہ نہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے پکاریں گے ربی نفسی، محبوب سارے نبی سارے لوگ چل کے تیرے دروازے پہ آئیں گے، محبوبہ تو ہاتھ اٹھائے گا، میں آپ کی امت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ محبوبہ ساری کائنات کو میں نے سجایا ہی آپ کے لیے، میں نے بنایا آپ کے لیے ہے، لیکن توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں محبوب جو کوئی بھی نیک اعمال لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن شرط یہ ہے وہ مومن ہو، ایمان نہ چھوڑے، حالات جیسے بھی آتے رہیں، ایمان کا سودا نہ کریں۔ ایمان والوں توجہ رکھنا، ایمان کیا چیز ہے ایمان لائی عورت ذات ہے جس کا نام حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھی خاتون ہے، محبوب کی عاشق بن گئی ہے، محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، بوڑھی ہے، لاچار ہے۔ ابو جال خبیث کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا تو غلام ہو کے تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ چھوڑ دے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ بھی سمیہ تھی، سمیہ کہنے لگی اور ظالم میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے کہا پھر تیار ہو جا۔ سمیہ کو گرفتار کر لیا گیا، مکے کی سرزمین ہے، گرم تر گرم زمین ہے، حضرت سمیہ کو مکے کی ریت پہ لٹایا جاتا۔ جب دیکھا سمیہ نہیں مانتی، اس بوڑھی خاتون کو جناب کھڑا کیا جاتا ہے، ایک گھوڑا اس طرف کھڑا کیا جاتا ہے، ایک گھوڑا اس طرف کھڑا کیا جاتا ہے، پھر دونوں ایک ایک ٹانگیں دونوں گھوڑوں کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے، برچھا لے کے۔ ابو جال نکمہ کھڑا ہے، ابو جال کہتا ہے سمیہ ابھی بھی وقت ہے، کلمہ چھوڑ دے تمہیں چھوڑ دیں گے، ایمان چھوڑ دے تمہیں چھوڑ دیں گے، محبوب کا کلمہ چھوڑ دے۔ وہ ایمان لا چکی تھی۔ سمیہ کہنے لگی ظالم کس بات سے ڈراتا ہے، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ سمیہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ابو جال کہنے لگا پھر تیری آخری تمنا کیا ہے، اپنی تمنا بتانا، تیری خواہش کو پورا کیا جائے گا، تیری تمنا کو پورا کیا جائے گا، تیری آخری چاہت کیا ہے۔ سمیہ نے کچھ نہیں مانگا۔ سمیہ نے کہا ظالمو اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو، میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم میرے سامنے میرے کالی کملی والے کو لا کر کھڑا کر دو۔ میری تمنا یہ ہے کہ ادھر سے میری روح پرواز کرے، میری نظریں کالی کملی والے کے چہرے پر ہو۔ تاریخ گواہ ہے کالی کملی والے کو لایا جاتا ہے، امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، سمیہ کی نظر پڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو لے کے مسکراتی ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور فرمایا سمیہ رونا پریشان نہ ہو، میں محمد دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تیرے لیے
जन्नत को सजा दिया है। सुमैया की आंखों में आंसू है, मुस्कुरा के कहती है महबूबा हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, सामने मेरी जन्नत है। खुदा की कसम सुमैया की आंखें महबूब के चेहरे पे हैं। उन्होंने घोड़ों को दौड़ाया है, जिस्म सुमैया के जिस्म पे, सुमैया की शर्मगाह पे अबू जाल ने बर्छा मारा है, घोड़ों को दौड़ा दिया है। सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े हुए हैं, एक धड़ उधर गया एक उधर गया। वाह सुमैया तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, खुदा की कसम जान दे दी लेकिन महबूब का कलमा ना छोड़ा। ये ईमान है। लेकिन हाय अफसोस आज मेरा मुसलमान इतना गिर गया है, चंद रुपए के पीछे, चंद जमीन के टुकड़ों के पीछे झूठ बोलता नजर आता है, ईमान का सौदा करता नजर आता है। अदालत में जज पूछता है मैं तुझसे हल्फिया बयान ले रहा हूं, क्या ये बात सच है, तू गवाही देता है? हाय अफसोस वो झूठा होने के बावजूद कहता जी जी मैं कुरान उठाता हूं, ये बात सच्ची है। हर रोज हजारों कुरान अदालतों में उठाए जाते हैं। कहां गया है मेरा मुसलमान, कहां गया ईमान? आओ तुम्हें एक और ईमान की बातें करते हैं। एक वाक्य के अंदर आता है मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अबू बकर साथ है, दोनों यार दोनों दोस्त जा रहे हैं। रास्ते में सफर करते करते भूख लगती है। हजरत अबू बकर कहते हैं हुजूर भूख बड़ी लगी हुई है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर भूख तो मुझे भी लगी है, चलो कुछ तलाश करते हैं। तलाश करते रहे, कहीं कुछ ना मिला। तवज्जो रखना, प्यारे आका तशरीफ ले जा रहे हैं। एक काले रंग का नौजवान है, बड़े बड़े होंठ हैं, बकरियां चरा रहा है। प्यारे आका तशरीफ ले गए, अबू बकर भी गए। जाके कहा ओ नौजवान भूख बड़ी लगी है, जरा हमें दूध तो पिला देना। है वो नौजवान ने कहा ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं अमीन हूँ, बकरियां मेरी नहीं, मैं बकरियां चराने वाला हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं इजाजत नहीं दे सकता। हुजूर ने जब देखा ना और फरमाया बड़े प्यारी बातें करते हैं, और नौजवान बता तो तेरा नाम क्या है, बड़ा ईमानदार है। उसने कहा हुजूर मेरा नाम तो बिलाल है, बड़े बड़े होंठ हैं, काला स्या रंग है। हुजूर ने फरमाया अच्छा फिर कोई ऐसी बकरी देना जिसने अभी तक बच्चे भी ना दिए हो, जो दूध ना देती हो, अगर तेरी इजाजत हो उससे दूध निकाल ना ले। उस काले रंग वाले ने कहा बड़ी प्यारी बातें करते हो, बकरी वो दूध कैसे देगी? हुजूर ने फरमाया इजाजत देना तेरा काम है, निकाल ले लेना मैं मोहम्मद का काम है। को हुजूर ओ बकरी बैठी है, कमजोर है, अभी तक बच्चे नहीं दिए, दूध भी नहीं दिए। हुजूर ने यूं इशारा किया ना, अर्श से आवाज आई होगी ऐ बकरी जरा ख्याल करना, पहले तेरी निस्बत उमैया के साथ थी, अब तेरी निस्बत मेरे काली कमली वाले के साथ है। हजरत बिलाल कहते हैं वल्लाह वो बकरी जब उठी ना, जब उसने देखा ना, बकरी ने कहा होगा मैं तो, उसके तो भागी जाग गए। हुजूर ने फरमाया आजा। बिलाल कहते हैं बकरी की टोरी बदल गई, वो दौड़ी दौड़ी आई है। हुजूर ने यूं बकरी के पुष्ट पे हाथ फेरा है और फरमाया अबू बकर बर्तन लेकर आओ। अबू बकर फरमाते मैं बर्तन लाया ना, तो हुजूर ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दूध निकालना शुरू किया ना, बकरी के थनों में दूध उतरना शुरू हो गया। बिलाल कहते हैं उधर बर्तन में दूध उतरना शुरू हो गया, मेरे दिल में ईमान उतरना शुरू हो गया। हुजूर ने दूध निकाला ना, बिलाल कहते हैं सबसे पहले हुजूर ने फरमाया बिलाल पहले तू पीना। मैंने कहा अजीब आदमी है कि पहले मुझ गुलाम को पिला रहे हैं। बिलाल कहते मैंने पिया ना, जब मेरी नजर दूध पे पड़ी, जितना दूध निकाला था उतना ही है। फिर अबू बकर ने पिया, अबू बकर ने खूब पिया। फिर मैंने क्या देखा, जितना दूध निकाला उतना ही है। लेकिन फिर हुजूर ने खुद नोश फरमाया है। हुजूर जाने लगे, बिलाल कहने लगे हुजूर आपने क्या पढ़ा था? हुजूर ने फरमाया मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है। बिलाल कहने लगे हुजूर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है? हुजूर ने फरमाया बिलाल ये अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। बिलाल ने कहा प्यारे आपका नाम तो बताओ ना, आपकी जुल्फें बड़ी प्यारी हैं, आपका चेहरा बड़ा
بڑا پیارا ہے. حضور نے فرمایا بلال میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بلال نے کہا حضور پھر یوں ہی نہ جائیے, مجھے بھی اپنا غلام بنا لیجئے نا, مجھے بھی کلمہ پڑھا لیجئے نا. بلال نے کلمہ پڑھا ہے, حضور نے پڑھایا ہے. شام ہوتی ہے, بلال گھر جاتے ہیں. امیہ نے دیکھا بلال آج تو بڑا مسکرا رہا ہے, آج تو بڑی پیاری اپنا تیرے ہونٹوں پہ کچھ پوتو پڑ رہا ہے, بتا تو صحیح تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کیسی ہے, یہ تیرے لبوں پہ کلام کیسا ہے. بلال نے کہا امیہ بات یہ ہے میں نے کالی کملی والے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں اس کی غلامی میں آ گیا ہوں, اب میں کلمہ چھوڑ تو نہیں سکتا نا. امیہ نے کہا بلال تو جانتا ہے تو میرا غلام ہے, لیکن بات تو سن تو سمجھ تو صحیح نا, لوگ کیا کہیں گے, دیکھو جی غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میری تو ناک کٹ جائے گی, عزت نہیں رہے گی. حضرت بلال نے کہا جو مرضی ہو جائے, اب میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. امیہ نے بڑا لالچ دیا, کہا بکریاں بھی تو رکھ لے, میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گا, کلمہ چھوڑ دے. بلال نے کہا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. امیہ کا ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے. امیہ نے اتنا مارا ہے, اتنا مارا ہے, اتنا مارا ہے کہ حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹا لیا جاتا, انگاروں پہ لٹا لیا جاتا. کتابوں میں لکھا ہے بلال کی خون اور چربی سے اپنا وہ انگارے بجھتے تھے. اتنا مارا ہے, مار مار کے امیہ تھک گیا. لیکن امیہ نے ایک دن غصے میں آ کے کہا بلال کیا تکلیف مزہ کیا مسئلہ ہے, ہم مار مار کے تھک گئے ہیں لیکن تو تھکتا نہیں ہے, تیرے چہرے پہ پھر بھی مسکراہٹ ہے. بلال کہنے لگے امیہ یہ جسم تیرے حوالے ہے, یہ دل مصطفیٰ کے حوالے ہے. امیہ تجھے تیری فوج پہ ناز ہے, مجھے محمد کی غلامی پہ ناز ہے. حضرت بلال پر اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں. حضرت بلال کو اپنا اس ظالم نے کہا اس پر کوڑے برسا دیے جائیں. کوڑے برسا رہے ہیں لیکن بلال کی زبان پہ عہد جاری ہے. حضرت بلال سے امیہ کہنے لگا امیہ بات کیا ہے, تجھ پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی, اثر اس کلام میں کیا اثر ہے. تو بلال نے کہا ہوگا, شاعر کہتا بلال کہتا ہے امیہ پھر تو کان کھول کے سن لینا. بلال کہنے لگا اے قرآن ایک نورانی شیشہ تیرا بدیرا بکھاوے, جیڑا اس تے عمل کماوے او سدھائی جنت جاوے. کہا جو مرضی کر لے وہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. حضرت ابو بکر نے دیکھا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے آزاد کروا دیا. اللہ نے اس ایمان کے صدقے بدلے وہ شان عطا فرمائی. خدا کی قسم بلال چلتے زمین پر ہیں, ان کی جوتوں کی قدموں کی ہر جنت میں جا رہی ہے. اللہ نے وہ شان عطا فرمایا کہ بلال جب اپنا مکہ فتح ہوا, پیارے آقا نے فرمایا اب کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان کون سنائے گا. سارے صحابہ کھڑے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں. فرمایا آئینہ بلال, بلال کدھر ہے, بلال کو بلاؤ نا. حضرت بلال آتے ہیں. فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان تو سنانا. بلال جوتے اتارنے لگے. سونے نے فرمایا نانا بلال آج جوتے نہیں اتارنے, آج جوتے سمیت چلا جا. میں محمد قیامت کی صبح تک آنے والے اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو غلام تھے محمد کی غلامی میں آئے, رب نے انہیں زمانے کا امام بنا دیا. جو آتا گیا محبوب کا کلمہ پڑھتا چلا گیا, زیارت کرتا چلا گیا, ایمان لاتا چلا گیا. مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ بابا اب اسلام روکنا چاہیے. توجہ ہے جی سب کی؟ میرے خیال میں نیند کا غلبہ بھی ہو رہا ہے, بس تھوڑی سی دیر اور توجہ رکھیں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا جی مولوی پہلے کہندے نے کہ بچہ پڑھے گا جی کتھوں کھائے گا, جو تو پڑھ جاندہ نہیں پھر کہندے جی مولوی کھاندے ہی بڑا نے. ایسے ہے نا جی. خدا کی قسم اگر یہ علماء نہ ہوں, لوگوں کا حشر جانوروں سے بھی بدتر ہو. جب تک علماء ہیں یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے, جب یہ ختم ہو گئے دنیا ختم ہو جائے گی.
توجہ، ابو جہل نے سوچا اب یہ قرآن اور آگے نہ پھیلے، اللہ معاف فرمائے مکہ کے گلیوں میں نوجوانوں کو پتھر دے کے پیچھے لگا دیا کہ یہ اللہ معاف فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، دیوانے ہیں، ان کی کوئی بات نہ سنیں۔ ہر یہ بات دور دور تک پھیلنے لگی، دیکھا کہ لوگ اپنا دور دور سے آنے لگے، ایمان لاتے ہیں۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا مکہ میں، خبردار کوئی محمد کا قرآن نہ سنے۔ اسی زمانہ میں ایک دوست قبیلے کا رہنے والا سردار ہے جس کا نام طفیل ہے، چودھری آدمی ہے، پچاتی بندہ ہے۔ جب مکہ میں آیا نا تو ابو جہل نے کہا طفیل تجھے پتہ ہے یہاں پر ایک میرا بھتیجا ہے الیاذ باللہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، اگر تو نے اس کی بات سننی اسی کا ہو جائے گا۔ ابو جہل طفیل دوسی کہتے ہیں ابو جہل نے مجھے اتنا ڈرایا، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور کہنے لگا میں چلا گیا۔ میں جب حرم میں پہنچا نا، مغرب کے قریب کا وقت تھا، میں نے حرم کے کونے میں دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے، زلفیں بڑی پیاری ہیں، ایسا حسین چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، چہرہ بڑا حسین ہے، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، وہ نماز میں ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو صحیح یار نوجوان بڑا حسین ہے، ایسا خوبصورت میں نے کبھی منظر نہیں دیکھا، اب سنوں تو صحیح یہ نوجوان پڑھتا کیا ہے۔ طفیل دوسی کہتے ہیں جب میں نے اپنے کانوں سے روئی ہٹائی نا، خدا کی قسم آمنہ کے لال پڑھ رہے تھے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ من دافی یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے سنا نا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ نہیں یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ شخص مجنون نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ پھر رحمت والے نبی نے سلام پھرانا، میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں نے کہا حضور آپ کا کیا نام ہے؟ حضور نے فرمایا میرا نام یہ ہے۔ تو طفیل دوسی کہتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، حضور مجھے معاف کر دیجئے نا، ابو جہل نے مجھے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی، حضور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے یہ چہرہ جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا، مجھے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان کر لو۔ جب وہ آپ طفیل دوسی نے کلمہ پڑھا جانے لگے نا تو ابو جہل نے کہا لگتا ہے تیرے تے بھی جادو کر دیتے ہے، تو بھی گیا تیرا ایمان بھی چلا گیا، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ طفیل دوسی کہنے لگے ابو جہل خدا کی قسم وہ سچا نبی ہے، خیر وقت کم ہے، اسی دور کے اندر مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام زماد ازدی ہے، بہت بڑا جادوگر بھی ہے، یہ جادو کو جانتا بھی ہے، دم بھی کرنا جانتا تھا۔ ابو جہل نے کہا زماد یار میرا بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے، اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کی بات نہ سننا، جو اس کی بات سنتا اسی کا ہو جاتا ہے۔ زماد نے کہا یار ابو جہل تیری میری یاری ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارا بڑا یارانہ ہے، اگر تیری اجازت ہو میں تیرے بھتیجے محمد کا علاج نہ کر دوں، دم نہ کر دوں۔ ابو جہل نے کہا یار بڑے بڑے دم کرنے کے لیے آئے ہیں، جو بھی آچا دم کروا کے واپس چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا تو اپنی بات سنانا اس کی نہ سننا۔ اس نے کہا یار کیسی بات کرتے ہیں ابو جہل، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں ساری چیزیں سمجھتا ہوں، بتا تیرا بھتیجا کہاں ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ سامنے جو کمرہ ہے نا جی، کمرہ اس کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ زماد کہتے ہیں میں چلا گیا، ابو جہل میرے پیچھے پیچھے ہے اور سارے راستے کہتے دھیان کری ہوں دی گل نہ سنی اپنی سنائی۔ تو اب زماد کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی نا، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ زماد کہتے میں نے کہا انا زماد ہوں، میں زماد ہوں۔ حضور فرماتے ہیں زماد کہتے ہیں حضور نے دروازہ کھولا نا، خدا کی قسم میری نظر پڑی نا جب چہرے پہ تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، تو میں نے کہا آئے کتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ تو حضور نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا نا، جیسے سینے کے ساتھ لگا تو زماد کہتے ہیں میرا سینہ روشن ہو گیا۔ حضور نے اپنے کندھے سے وہ مزمل مدثر والی چادر اتاری اور نیچے بچھا دی اور کہا زماد یہاں بیٹھیے نا۔ زماد کہنے لگے میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اتنا اعلیٰ اخلاق ہے، ارے میں تو اس کا دشمن ہوں، میرا نبی وہ ہے جو دشمنوں کے نیچے بھی چادریں بچھایا کرتے تھے، آج تو سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن نظر آتا ہے، کہاں گیا ایمان؟ خیر توجہ رکھنا، زماد کہتے ہیں میں نے اس چادر کو اٹھایا،
चूमा, आंखों पर लगाया और मैंने कहा हुजूर ये तो सर पर रखने की काबिल है। हुजूर फरमा, जम्माद कहते मुझे बिठाया, हुजूर अंदर गए, दूध लाए, खजूरें लाए, तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डालने लगे। और मैंने कहा और जम्माद ये आदमी पागल कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा, हुजूर ने फरमाया जम्माद कैसे आए हो? जम्माद ने कहा हुजूर मुझे पता चला है आप पर किसी ने जादू कर दिया है, मैं दम करने के लिए आया हूँ, मंत्र को जानता हूँ। हुजूर ने फरमाया जम्माद तू सुनाएगा या मैं मोहम्मद तुम्हें रब का कलाम सुनाऊं? जम्माद कहते हैं हुजूर आपके बड़े प्यारे हो, आप हमें अपना कलाम तो सुनाओ ना। जम्माद कहते हैं हुजूर ने मुझे यूं पकड़ा ना, हाय ठंड पड़ गई। हुजूर ने यूं पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। हुजूर जम्माद कहते हैं जब पढ़ते चले गए मेरी आंखों में आंसू आए, मैं हाथ जोड़कर बैठ गया, हुजूर देर न करो मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लो। जम्माद कहते मैंने कलमा पढ़ा, जब मैं बाहर आया ना मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। अबू जान ने देखा कहता मैंने कहा था नहीं था कि उसकी बात ना सुनना, तुझ पे भी जादू हो गया। जम्माद कहते हैं अबू जाल बंदा बन, खुदा की कसम भतीजा तेरा है लेकिन ये सारे कायनात का सरदार है, अभी भी वक्त है, मान ले बात को। उसने कहा मैं नहीं मानता, अब करे क्या? तवज्जो रखना। अबू जान ने कहा सारे शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, पहलवानों को बुलाओ, मशवरा करो अब मोहम्मद का क्या किया जाए, इस्लाम तो फैलता जा रहा है। तवज्जो रखना। सारे लोग जमा हो गए, शैतान मलऊन भी आ गया इंसानी शक्ल अपना कर। किसी ने कहा मोहम्मद को कैद कर दो, शैतान ने कहा कैद कर दो। अबू बकर और सहाबा तुम्हें नोच ना डालेंगे, वो अपनी जानों पे खेल के नबी को आजाद करवा लेंगे। उन्होंने कहा फिर तुम ऐसा करो कि इस मोहम्मद को यहां से कहीं और भेज दो। शैतान बड़ा चालाक, उसने कहा तुम नहीं जानते मोहम्मद की जुबान में तसीर कितनी है, अगर कहीं और चला गया या काफिला बना के तुम पे हमला कर देगा। उसने कहा करे क्या? शैतान ने कहा मेरी राय तो ये है अलियाज बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। अरे ये काम करेगा कौन? अबू जान ने कहा जो इस काम को करेगा मैं 100 ऊंट या 200 ऊंट इनाम दूंगा, जो मोहम्मद का सर लाएगा। अबू जाल तू पहलवान है, तू करना। अबू जाल ने कहा नहीं मैं तो नहीं करता। एक दफा मैंने देखा, मैंने अपने घर के सामने कुआं खदवाया, उस पर मैंने हल्की सी कपड़ा डाल के मिट्टी डाल दी, मैं बीमारी का बहाना ला के घर लेट गया। मेरा भतीजा आएगा पता करने के लिए, मैं पकड़ के कुएं में धक्का दे दूंगा। मेरा भतीजा आया अपने मेरी इयादत करने के लिए, जब कुएं के करीब पहुंचे ना जी प्यारे आका, अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। फरमाया जिब्राइल जाके कह दो महबूब आगे ना जाना, आगे कुआं है। तो जब वो हुजूर वापस पीछे मुड़ के गए ना, मैं पकड़ने के लिए दौड़ा, मैं खुद कुएं में गिर गया था। तो मुझे किसी ने नहीं निकाला था, मेरे भतीजे मोहम्मद ने ही मुझे निकाला था। मैं ये काम नहीं करता। अच्छा जी फिर ये काम करेगा कौन? जो करेगा उसे 200 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। है उस महफिल में मक्का का एक पहलवान है, 27 साल की उम्र है, जिसका नाम उमर है। उमर ने तलवार ली और कहा अबू जाल बस हो गई तेरी, ये काम मैं करके आता हूं, अभी सर लाऊंगा। लेकिन उधर रहमत वाले नबी के हाथ उठते हैं, अल्लाह अबू जाल दे दे या उमर दे दे, दोनों में से एक दे दे। उधर नबी दुआ कर रहे हैं, इधर दुश्मन जान का दुश्मन हजरत उमर जान का दुश्मन बन के चलते हैं। हाथ में तलवार है, आंखों में गुस्सा है, चेहरे पे गुस्सा है, तलवार लेकर जा रहे थे। रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं, कहा उमर क्या बात है, आज बड़े गुस्से में हो, तेरे हाथ में तलवार है, कहाँ जाने का इरादा है?
عمر نے کہا ہاں ہاں آج میں اس شخص کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے باپ سے بیٹے کو جدا کر دیا، بیٹے سے باپ کو جدا کر دیا، بہن سے بھائی کو جدا کر دیا، آج میں اس کو ختم کرنے کے لیے جاتا ہوں، توجہ رکھنا۔ اس صحابی رسول نے کہا عمر تجھے پتہ بھی ہے تیری بہن اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں؟ کو اچھا مجھے بتایا بھی نہیں۔ عمر کا رخ ہو گیا اپنی بہن کے دروازے پر۔ حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کے بہن کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ بہن دیکھتی ہے کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، اندر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، عمر کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑتی ہے، بہن کانوں میں اپنا آواز پڑتی ہے قرآن کی۔ حضرت عمر نے دروازہ بجایا ہے، بہن نے دیکھا عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اپنے شوہر کو اور قاری صاحب جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو اندر چھپا دیا ہے۔ بہن دروازے پہ کھڑی ہے، دروازہ کھولا ہے، کہا بہن یہ تو نے کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا بھائی جھوٹ نہیں بولتی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں رب کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا وہ مجھے کلام تو دینا، کہا میں نہیں دیتی۔ بھائی نے اتنا مارا، عمر نے اتنا مارا، مار مار کے حضرت عمر نے اپنی بہن کے چہرے پہ جب تھپڑ مارا بہن نیچے گرتی ہے، نیچے نوکدار پتھر تھے، بہن کے اپنا چہرہ نیچے لگتا ہے، کانوں کی بالی نیچے گرتی ہے، کان پھٹتے ہیں، اونٹ پڑتے ہیں، ناک سے خون نکلتا ہے۔ جب اپنا بہن نیچے گرتی ہے ہوش آتا ہے، ہوش آ کے کہتی ہے اے بھائی جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں، جس ماں کے سینے سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کے سینے سے میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ اے بھائی تو مارتا مارتا تھک جائے گا لیکن میں مار کھاتی نہیں تھکوں گی۔ اور کہا عمر اے بھائی یہ جسم تیرے حوالے ہے، دل مصطفیٰ کے حوالے ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ عمر نے سوچا کہ میری بہن تو وہ ہے، کبھی اس نے سر اٹھا کے بات نہیں کی، آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے، آخرکار وجہ کیا ہے؟ عمر کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پھر مجھے دکھا تو سی، وہ قرآن تو دکھانا، وہ قرآن تو سنانا۔ بہن نے کہا انما المشرکون نجس، اللہ تو ناپاک ہے، تو نجس ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کلام کو پاک چھوتے ہیں، لہذا جا غسل کر کے آنا۔ حضرت عمر کی بہن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عمر غسل کرتے ہیں، بہن اوپر پانی ڈالتی ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر بہن دعا کرتی ہے ربا 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 ظاہری جسم کو میں پاک کر رہی ہوں، ربا اس کے اندر کو تو پاک کر دینا۔ عمر نے غسل کیا ہے، ہاتھ میں ایک ورق دیا ہے، عمر نے پڑھنا شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانه یعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى انی انا ربک انی انا ربک انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوى وانا اخترتک فاستمع لما يوحى اننی انا اللہ اننی انا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب یہ پڑھا نا عمر نیچے گرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتے بہن جلدی کر مجھے اس کلام والے کے پاس لے چل۔ اندر سے قاری صاحب بھی نکلا ہے، بہنوئی بھی نکلا اور کہا عمر چل، حضور تو تجھے رات کے مانگ رہے ہیں، رات کے تجھ سے تیرے لیے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ عمر جاتے ہیں، حضور کہاں ملیں گے؟ دار ارقم میں، صحابہ موجود ہیں، حضور کا مدرسہ ہے، حضور پڑھا رہے ہیں، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے سے عمر جا رہے ہیں، سامنے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضور نے جب دیکھا نا، صحابہ نے دیکھا عمر آیا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، کہیں کام نہ خراب ہو جائے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور عمر آیا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ عمر نہیں میں محمد کی دعا آ رہی ہے۔ شعر کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہوگا ابھی حضور بیٹھے ہیں،
आसमानों से जिब्राइल आते हैं, आके कहते हैं हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने मुझे भेजा है, उमर आ गया है, आपका गुलाम बन गया है। शहर कहते हैं हुजूर फरमाते हैं साहबा तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। एक साहबी कहते हुजूर आप तो कह रहे हो दुआ बन के आया है, उमर के हाथ में तलवार है, वो देखो सहाबा दौड़ते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो काम खराब हो जाए, कत्ल गारत आम हो जाए, कहीं तलवार चल ना पड़े। वो देखो सहाबा रोकने के लिए जा रहे हैं, हुजूर फरमाते जाओ जाओ जाओ, रोकने वाले को कह दे कि वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों में, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों में। वो पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पे, करो ना शक निगाहों पे। वो आया है न जाने को, वो आया है न जाने को, खुदा का इंतखाब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। मिल के पढ़ लो तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। हजरत उमर नबी की खिदमत में आते हैं, इधर से आज प्यारे आका कपड़ा पकड़ के कहते उमर कब तक तू जान का दुश्मन बना रहेगा, कब तक यूं पीछा करता रहेगा। उमर कहते हुजूर आया तो कातिल बन के था, लेकिन मैं कत्ल हो चुका हूँ, हुजूर कलमा पढ़ा के मुझे अपना गुलाम बना लो। हुजूर फरमाते उमर कलमा पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात पूछता हूँ, एक बात का जवाब तो देना। उमर कहते हुजूर पूछिए। हुजूर फरमाते शायर कहता है उमर एक बात तो बता। अर्ज किया हुजूर पूछिए। शायर कहता है वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है, वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है, बताओ कैसे आई है। उमर की आंखों में आंसू है, यूं सर उठा के कहते हुजूर सुनी मैंने बहन से वो, सुनी मैंने बहन से वो, जो लेकर तू किताब आया, जो लेकर तू किताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। अभी थोड़ी देर गुजरी, नमाज का वक्त हो गया, साहबा वुज़ू करने के लिए जा रहे हैं। हजरत उमर ने देखा हुजूर ये कहाँ जा रहे हैं, मेरे आने से कहीं डर तो नहीं गए, मेरे आने से कहीं भाग तो नहीं रहे। हुजूर ने फरमाया नहीं उमर नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी है। उमर पूछते हुजूर ये नमाज क्या है, फरमाया रब की इबादत है। उमर कहते हैं हुजूर फिर एक मसला तो बताओ ना, रब की इबादत के लिए तो काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह है, वहाँ क्यों नहीं, वहाँ क्या नमाज नहीं होती। हुजूर फरमाते उमर होती तो है, लेकिन क्या करे तेरी बरादरी के लोग पढ़ने नहीं देते, तेरी बरादरी के लोग पढ़ने नहीं देते, मारते हैं। पहले कुफर का जोश था, अब ईमान का जोश है। हजरत उमर कहते हुजूर मैं इस्लाम लाऊं और छुप छुप कर नमाज पढ़ी जाए, नहीं। शायर कहते हैं उमर ने तलवार निकाल ली। शायर कहते हैं हजरत उमर ने तलवार निकाली और निकाल कर कहा हुजूर मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, पढ़ेंगे आज काबा में वरों के जिसकी ताकत हो। क्यों उड़ा दूंगा मैं सर उसका, उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। ये पहली नमाज थी जो सहाबा ने काबे में पढ़ी है। दोस्तों बातें बहुत सारी थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, एक दो बात करके
بات ختم کرتے ہیں. صحابہ کرام کو بدلا کس نے؟ قرآن نے، پیارے نبی کی نظر نے. اسلام لائے، ایمان ایسا لائے، یقین کرو پھر انہوں نے جانیں دے دی لیکن رب کا قرآن نہیں چھوڑا. آج میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج ہم صرف نام تو لیتے ہیں جی ہم نے مسلمان ہیں، قرآن پڑھ لیا ہے، تلاوت کر لی ہے. میں آپ سے پوچھوں کوئی آپ میں ایسا ہے جو کہتا ہے جی الحمدللہ میں سال میں ایک دفعہ قرآن میرا مکمل ہو جاتا ہے؟ جو سال میں ایک دفعہ مکمل کرتا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ. کون ہے وہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. لیکن دوستو، کیا قرآن صرف آج کل قسمیں اٹھانے کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا قرآن اصالِ ثواب کے لیے رہ گیا ہے؟ نہیں، قرآن پاک عمل کے لیے ہے. اپنے زندگیوں میں عمل لاؤ. آج حقیقت بات ہے نوجوانوں، میں تم سے بھی یہ بات کرنے لگا ہوں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، اپنی نظروں کو پاک کرو. یقین کرو آج نوجوان طبقہ، نوجوان تو نوجوان، آج تو بڑے بڑے لوگ بھی اس موبائل، جب سے یہ انٹرنیٹ کے پیکج سستے ہوئے ہیں نا جی، اور جب سے یہ آیا ہے، اکثر لوگ ان کے اندر روحانیت ختم ہو گئی ہے. نمازوں سے لوگ دور ہو گئے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ آج ہماری نظریں پاک نہیں ہے. یقین کرو نبی کے غلام ہیں، 18 سال کی عمر ہے، یوں گلی سے جا رہا تھا، ایک دروازہ کھلا تھا کسی گھر کا، یوں نظر پڑی ہے، ایک نظر، خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی. غلط تھوڑا سا دل میں خیال آیا، پھر فوراً خیال آیا کہ تو نے اللہ رسول کی خیانت کر لی، تو نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہے. بس دل میں یہ بات تھی، میں کس منہ سے نبی کے سامنے جاؤں گا. اور نوجوانوں، کوئی اور برا کام نہیں کیا تھا، صرف ایک نظر تھی. ایمان اتنے مضبوط تھے کہ رونا شروع کر دیا، جنگلوں میں نکل گئے. کتابوں میں لکھے 40 دن تک روتے رہے، ربا میں کس منہ سے تیرے نبی کے پاس جاؤں، ربا مجھے معاف کر دے. پھر اللہ نے اپنے پیارے آقا پر وحی بھیجی، فرمایا محبوب فلاں جنگل میں آپ کا غلام ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، جاؤ اسے بلا لو، اس نے میں رب کو راضی کر لی ہے. جب وہ گیا نا جی، صحابی گئے لینے کے لیے، اللہ وہ رو رہا تھا. انہیں کہا چلو اللہ کے نبی نے تمہیں بلایا ہے. وہ کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، لگتا ہے میرے بارے میں کوئی وعید آئی ہے. کہا نہیں، اللہ راضی ہو گیا ہے. کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں جب حضور نماز پڑھا رہا ہوں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. کتابوں میں لکھا ہے مغرب کے وقت جب وہ پہنچا نا مسجد نبوی میں، وہ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا اور پیارے آقا نے نماز پڑھائی. نماز میں پڑھ رہے تھے پیارے آقا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جب یہ پڑھا نا، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. بس وہیں وہ نوجوان گرا اور نماز کے اندر بے ہوش ہوا. جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ اٹھا کے لے کے گئے، اس کا اپنا پیارے آقا نے سر مبارک رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. ہوش آیا اور نظر پڑی اور فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. اس نے کہا حضور اللہ تو راضی ہو گئے ہیں، آپ بتائیں آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ اگر آپ حضور مجھ سے ناراض ہی رہے، میں کس منہ سے آپ کے پاس قیامت والے دن آؤں گا حوض کوثر پینے کے لیے. حضور مجھے معاف کر دے. حضور فرماتے میں بھی راضی ہوں عرش والا رب بھی تجھ سے راضی ہے. ادھر سے اس کی روح پرواز کر گئی. جنازہ جا رہا تھا، صحابہ کہتے نبی ایسے قدم رکھ رہے تھے جیسے بہت زیادہ رش ہو. صحابہ نے پوچھا حضور رش تو اتنا ہے نہیں ہے. فرمایا صحابہ تمہیں نہیں پتا آج اس نوجوان نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے جنازے میں رب نے 70,000 فرشتوں کو بھیج دیا ہے. اور نوجوانوں بڑو، میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کی قسم توبہ کر لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتے ہیں. میں ہر دفعہ یہ واقعہ سناتا ہوں اور یہ آپ نے سنا ہوگا. پیارے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل تھا. یہ بہت بڑا آدمی تھا، شراب پیتا اور ہر رات بغل میں نئی لڑکی لے کر آیا کرتا تھا. تو ایک رات اس نے ایک لڑکی کو 60 دینار پر تیار کیا، اپنے کمرے میں لے کر آیا اور اندر چلا گیا، کنڈی لگا لی، دروازہ بند کر لیا.
جب وہ لڑکی کے قریب گیا، لڑکی کے چہرے سے یوں جب چادر کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ لڑکی کی آنکھوں میں خاموش آنسو جاری ہیں۔ کفل نے کہا روتی کیوں ہے، پیسے کم ہیں؟ اس نے کہا کفٹ 60 دینار آج کل کے حساب سے غالباً 10 لاکھ بنتے ہیں۔ کہا پیسے اتنے ہیں پوری زندگی بیٹھ کر کھاؤں گی۔ کہا روتی کیوں ہے، میں بدصورت ہوں؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا خوبصورت جوان ہے۔ اس نے کہا پھر روتی کیوں ہے؟ ہائے، اس عورت نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، میری چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں یتیم ہیں، میں بیوہ ہوں، میرا خامن دنیا سے چلا گیا، آج گھر میں کئی دنوں سے فاقے چل رہے تھے، میرے سینے میں چھاتی میں دودھ خشک ہو گیا، میری بیٹی تڑپنے لگی، میں اس لیے تیرے پاس مجبور ہو کر آئی ہوں۔ اور کہا کفل میں اس رب سے ڈرتی ہوں جو رب مجھے مسلح پہ دیکھتا ہے، وہ رب تیرے قبر میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرا رب میری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، میں اس رب سے ڈرتی ہوں۔ ہے نوجوانوں، اس لیے تو میرے اور تیرے نبی نے فرمایا ہے ان الزنا دین، بے شک زنا ایک قرض ہے۔ نوجوانوں، خدا کی قسم پوری زندگی کبھی زنا نہ کرنا، یہ زنا ایک ایسا قرض ہے۔ فرمایا اگر تم کرو گے یہ تمہاری بیوی سے لیا جائے گا، تمہاری بہن سے لیا جائے گا، تمہاری بیٹی سے لیا جائے گا۔ اگر کرو گے زانی آدمی کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، کبھی بھی زنا کے قریب نہ جانا، اللہ کا صاف اعلان ہے۔ ایک نوجوان میرے اور آپ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آ کر کہتے ہیں حضور میں سب چھوڑ سکتا ہوں لیکن زنا نہیں چھوڑ سکتا، زنا کرنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ ہے پیارے آقا نے فرمایا کیسی تو بات کرتے ہیں؟ وہ قریب آیا، کہا اچھا اے نوجوان میں تجھ سے بھی ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، کیا کوئی آدمی تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ یا تیری بہن کے ساتھ یا تیری بیٹی کے ساتھ یا تیری بیوی کے ساتھ یہ کام کرے، تو یہ پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا میں یہ کبھی بھی پسند نہیں کروں گا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا ذرا سوچ تو صحیح، جس کے ساتھ تو یہ کام کرنا چاہتا ہے آخر کار وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں بنے گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب اس نے پیارے آقا نے یہ بات کی تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اگر یہ کسی سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو، ورنہ ایک دن آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا۔ اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خدا کی قسم آ جاؤ رب کے در پہ۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جب یہ کفل نے بات سنی تو کفل کانپ گیا اور جناب نیچے گرا اور اس عورت کے سر پہ چادر دی اور کہا اے میری بہن تو چلی جا، تو آج پہلی دفعہ کرتے ہوئے رب سے ڈر رہی ہے۔ میں کتنا نکما ہوں کہ اپنے رب سے کبھی ڈرا ہی نہیں، جا میرے لیے بھی دعا کرنا۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ عورت تو واپس آ گئی، وہ کفل اسی وقت زمین پہ گرا، دھاڑے مار مار کر رویا اور کہا کہ ربا مجھے معاف کر دے، میں گناہگار ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا بس اسی رات وہ روتا روتا اپنا اللہ کو پیارا ہو گیا، مر گیا۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفلی، کہ بے شک اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے۔ تو آج سارے نوجوان، سارے میرے بھائی ارادہ کرتے ہیں کہ